پھر معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ اول سورۃ الکہف وآخرها کانت لہ نورا من قدمہ الی رأسہ، کہ جس نے سورہ کہف شروع میں تلاوت کی اس کے لیے قدموں سے لے کے سر تک نور ہوگا، ومن قرأها کلها، اور جس نے پوری سورہ کہف کی تلاوت کی کانت لہ نورا ما بین السماء الی الارض، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے لے کے آسمان تک نور پیدا فرما دیں گے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں من قرأ من سورۃ الکہف 10 آیات، جس نے سورہ کہف میں سے 10 آیات پڑھیں عند منامہ، سونے سے پہلے، عصم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ ابن عباس نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورۃ الکہف تدعی فی التوراۃ حائل، کہ سورہ کہف کا نام تورات کے اندر حائل تھا۔ حائلہ کیا مطلب؟ حائل ہونے والی، یعنی یہ بندے اور قبر کے عذاب کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے، بندے اور شیطان کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ الکہف، وہ گھر جس کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، لا یدخلہ شیطان تلک اللیلہ، اس رات شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، یعنی جو بندہ رات کو سورہ کہف تلاوت کر لے گا اس گھر کے اندر شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے اس سورت کی کتنی عظمت ہے کہ جس گھر میں رات کو پڑھی جائے شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا، تو بھئی اگر دن میں پڑھی جائے گی تو دن میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور جس گھر کے لوگ پڑھیں گے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے۔ اس سورت کو یاد کرنا اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنا یہ بہت فائدے کی بات ہے، اسی لیے جمعہ کے دن اس سورت کا پڑھنا اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن تلاوت کیا کرو، تو ہم سورہ کہف کی بھی تلاوت کریں جمعہ کے دن، اور اس کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بھی بچائے اور جو دجال ہے اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ شرط ہے اس میں جمعہ کا ہونا شرط ہے۔ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالیے، 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھنے کی عادت ڈالیے، اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ اس کا وقت، بہترین وقت تو یہ ہے کہ بھی سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد پڑھ لیں، لیکن بعض مرتبہ بھول جاتے ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، چلو عصر تک پورا کر لو جمعہ کے دن، پھر بھی بھول گئے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چلو جمعہ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لو۔ تو اس کی عادت ڈال دیجئے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ یہ حدیث ابن سنی میں ہے، اور میری کتابوں میں اس کے اور حوالے بھی میں نے لکھ دیے ہیں۔ یہ ساری تفصیل میں صرف ایک شرط ہے کہ جمعہ کا دن ہونا چاہیے۔ اب تو جمعہ کے دن چاہے اب جمعہ کی نماز پڑھیے یا ظہر کی نماز پڑھیے بس، اور اب یہ ویڈیو فوراً آگے بھیج دیجئے، جتنے لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا، پڑھنے والوں کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور مسلمانوں کی ہر شر سے حفاظت بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھا رہے اور 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اس کو 80 مرتبہ پڑھنے پر اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 80 سال سے مراد پوری زندگی کے گناہ معاف۔ بتایا تھا، مجھے آج دن تک یاد ہے، یا معزو، جو بھی 41 دفعہ
جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ اس کو اتنی عزت عطا فرمائیں گے کہ لوگ جب اس کا نام لیں گے تو دانتوں میں انگلی ایسے داب لیں گے، اللہ نے اتنی عزت دے دی اس آدمی کو. ہاں یا معزو، یاد رہ جائے سب شروع ہو جاؤ، سب